السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ لقمان کی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 12 شروع کی تھی، اور آیت نمبر 12 سے سورت کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے حکیم لقمان کا قصہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ حکیم لقمان کے بارے میں آپ کو جو آراء اب تک بتائیں، اس میں یا تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آزاد شہری تھے، یا غلام تھے اور بعد میں آزاد ہو کر جج بن گئے تھے، یا تو یہ داؤد علیہ السلام کے دور کے تھے، یا یہ 3000 سال قبل مسیح کے انسان تھے۔ بعض اسکالرز اور میجورٹی صحابہ کے نزدیک ایک حکیم انسان تھے، وائس پرسن، نبی نہیں تھے، کچھ کے مطابق نبی تھے۔ اور اسی طرح سے پھر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن میں ان کا تعارف ان کے حسب نسب اور خاندان اور ان کے حال حلیت سے نہیں دیا، بلکہ اللہ نے ان کا تعارف کرایا ان کی ایک صفت کے ساتھ، جو کہ حکمت کی صفت تھی۔ اسی حکمت کی صفت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے آیت نمبر 12 دیکھی تھی، جہاں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اسی حوالے سے ہم نے الحمدللہ کل حکمت کے اوپر تھوڑی بات کی تھی، اور شکر کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکیم لقمان کی پرسنالٹی کو مینشن کر کے اور حکمت ان کی صفت مینشن کر کے ایک بیسک سٹرکچر حکمت کا بتا دیا کہ کس طرح سے انسان اپنے اندر حکمت اکٹھی کرنے کی ابتدا کر سکتا ہے۔ انشکر للہ کو میں نے آپ کو دونوں طرح سے بتایا تھا کہ ایک اس کا مفہوم لیا جاتا ہے کہ حکیم لقمان کو یہ کہا گیا کہ حکمت آئے گی تو اب آپ کو شکر اڈاپٹ کرنا آسان ہو جائے گا، اور وائسا ورسا جس انسان میں شکر ہوتا ہے اس انسان میں حکمت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ امام طبری حکیم لقمان کی پرسنالٹی کو 3 چیزوں میں کمپلیٹلی انکمپس کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پہلی پہچان یہ تھی کہ ان کے اندر فقہ الدین تھا، یعنی ان کو دین کی پہچان تھی، کون سی عبادات کرنی ہے اس وقت جو بھی علم تھا وہ ان کی نالج میں تھا۔ پھر آپ کو بتایا تھا ان کی دوسری صفت جو امام طبری مینشن کرتے ہیں وہ تھا معرفت العلم و استعمال العقل، یعنی ان کے اندر نہ صرف یہ کہ عقل درست تھی بلکہ وہ عقل صحیح علم کی پہچان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ تیسری کوالٹی امام الطبری نے جو حکیم لقمان کی مینشن کی ہے وہ ہے اصابہ بالقول، یعنی کہ وہ جو بھی بات کرتے تھے بہت بیلنسڈ بات کیا کرتے تھے اور نپی تلی بات کیا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے ہم نے اپنی بات کو آگے کرتے ہوئے شکر کا اوور آل مفہوم دیکھا تھا، کہ جس میں آیا تھا کہ آیت میں یہ بات واضح ہو گئی کہ شرطیہ مفہوم ہے، جو شکر کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اللہ غنی ہے، اللہ خود رچ ہے، وہ تو خود خزانوں کا مالک ہے، اس کو انسان کی شکر گزاری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انشاءاللہ اب اگلی ایکسپلینیشن اسی آیت کی ہم آج کریں گے اپنے پوائنٹ آف ویو سے، تاکہ ہم بھی اس آیت سے کچھ اپنے عمل کے موتی اٹھا سکیں۔ شکر کا مقام انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ آج کا ہمارا جو سیشن ہوگا اس میں آیت نمبر 12 کو مکمل کرتے ہوئے ہم 13 پر جائیں گے، اور 12 میں ہم شکر دیکھیں گے، اور اسی 12 کے بعد اگلی آیت جو آئے گی اس میں شرک کا جو ریفرنس آئے گا تو آپ کو شکر اور شرک کا تعلق سمجھ آئے گا۔ پہلی ایکسپلینیشن ہم آج کی کلاس کے حساب سے کرتے ہیں، اور وہ ہے شکر کا مقام۔ آپ نے اکثر ایک چیز محسوس کی ہوگی کہ جب دین سے ہم جڑ جاتے ہیں تو دین سے جڑنے کے بعد جو اجر کمانے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، یہ ذہن میں یہ آنا کہ مجھے اس کام پر اجر ملے گا، وہ زیادہ تر ہمارے ذہن میں آتا ہے کسی مشکل سے گزرنے کے بعد، یعنی کسی آزمائش سے گزرنے کے بعد، یا کوئی ٹف ٹائم میں فیس کر رہی ہوں، یا میں کسی مشکل ترین دور سے گزر رہی ہوں، تو ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت مجھے بہت اجر مل رہا ہوگا اگر میں نے صبر کیا۔ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت اچھا ایسپیکٹ ہے کہ آپ کو اپنی مشکل سے گزرتے ہوئے یہ احساس ہو جائے کہ مجھے اس مشکل پر صبر کرتے ہوئے اجر ملے گا۔ لیکن انسان صرف مشکل سے اجر نہیں سمیٹ رہا ہوتا، انسان صرف آزمائش سے صبر نہیں سمیٹ رہا ہوتا، انسان اپنی زندگی کی بہترین کیپیسٹیز میں گزرے ہوئے ادوار سے بھی اجر سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ بھرپور نعمتوں میں ہوتے ہیں، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے سہولت، آسانی اور آپ کو بہت سی لگژری دی ہوئی ہوتی ہے، اگر اس کیپیسٹی میں آپ ایک شکر گزار انسان کے طور پر رہتی ہیں تو آپ تب بھی اجر سمیٹ رہی ہوتی ہیں۔
اس لیے کہ ایک انسان محنت کر رہا ہے، آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ مثال دی، ایک انسان محنت کر رہا ہے، یعنی ایک انسان جو ہے وہ دن رات اللہ کے راستے پر گھر سے باہر نکل کر لیٹ سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، تو وہ بظاہر مشکل اٹھا رہا ہے اور وہ بظاہر اپنے آپ کو ایک سٹرگل کے پیریڈ سے گزار کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، تو ہمیں زیادہ تر لگتا ہے کہ اس نے تو بہت اجر کما لیا، اس لیے کہ یہ تو فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، سوشل ورک کر رہا ہے، مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، لوگوں کے کام آ رہا ہے، تو ہمیں اس کی نیکی بہت پرومیننٹ اور ہائی لائٹڈ لگتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہو سکتا ہے آپ کو گھر سے نکلنے کا موقع ہی نہیں ملتا، صرف اس لیے کہ آپ کے گھر میں بزرگ ماں ہے، یا آپ کے گھر میں بزرگ والدین ہیں، یا آپ کو XYZ چھوٹے بچوں کی وجہ سے گھر سے نکلنے کا موقع نہیں ملتا، اور آپ کا سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے، صبح سے شام ہوتی ہے، آپ گھر کے ہی چکر کے اندر، گھر کے ہی معاملات کے اندر انوالو رہتی ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا شام اور رات آتی ہے اور آپ تھک کر بستر پر لیٹ جاتے ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں رہی۔ میجورٹی آف دا ٹائم عورتیں اسی طرح سے گفتگو کرتی ہیں کہ مجھے تو کچھ کرنے کا موقع نہیں ملتا دین کے لیے، اس لیے کہ میں تو سارا دن گھر میں ہی رہتی ہوں اور میرا سارا وقت گھر میں ہی لگ جاتا ہے۔ اس کو یاد رکھیں، گھر میں رہ کر اللہ کی بندی بن کر اپنے فرائض کو تھامتے ہوئے اگر آپ گھر کے کاموں میں بزی ہیں اور آپ اپنے فرائض کو مس نہیں کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے دل میں اللہ کی محبت اور زبان پر اللہ کا ذکر رہتا ہے، تو آپ بھی اجر سمیٹ رہی ہوتی ہیں۔ تو اجر صرف مشکلات میں نہیں سمیٹا جاتا، اجر حالت شکر میں بھی سمیٹا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی تھی، الطائم الشاکر بمنزلۃ الصابر، کہ وہ انسان جو کھانا کھا کر شکر ادا کرتا ہے یا کھانا کھاتے ہوئے شکر کرتا ہے، وہ روزے دار کی طرح صبر کرنے والے اجر کے مقام پر آ جاتا ہے۔ ایک تابعی اسکالر آتے ہیں جن کا نام آتا ہے مطرد، میم طا را دال، مطرد نام آتا ہے ان کا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے محبوب ہے کہ میرے لیے جو مقام ہو شکر گزاری کا وہ نعمتیں اور آسانیاں ہوں، بجائے اس کے کہ مجھ پر مشکلات آئیں اور مجھے صبر کر کے اجر سمیٹنا پڑے۔ کیوں کہا انہوں نے یہ؟ اس لیے کہ مشکلات کے اندر ایمان کا جلدی سلپ کر جانا آسان ہوتا ہے، مشکلات میں انسان آسانی سے ایمان کو کمزور ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ حالانکہ آپ اور میں اس چیز کو بھی پریکٹس کر چکے ہیں کئی دفعہ کہ جب بہت زیادہ خوشیاں بھی مل رہی ہوتی ہیں تب بھی ہمارے لیے اللہ کی فرما برداری پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صرف ایک عید کا دن، واحد ایک عید کا دن بھی اگر ہم پورے سال میں اسٹڈی کر لیں تو سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آپ نے پورا مہینہ روزے رکھے ہوتے ہیں، آپ نے پورا مہینہ اپنی بہت سی ایکٹیویٹیز کو بریکس لگا کے رکھا ہوتا ہے، اس دن ملنے ملانے کا وقت ہوتا ہے، خوشی کا وقت ہوتا ہے، آپ تیار ہوتی ہیں، آپ آپس میں انٹرمنگل کرتی ہیں۔ اس دن کی عبادت اور اس سے ایک دن پہلے رمضان کی عبادت، ہم صرف اگر نمازوں کو ہی دیکھ لیں تو ہمیں اسی میں فرق محسوس ہو جاتا ہے۔ تو خوشیوں کے اندر بھی ہم جیسے کمزور ایمان کے انسانوں کے لیے بعض اوقات اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ جتنے بھی پرانے وقتوں کے مسلمانوں کو دیکھیں گی وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں آسانیوں میں ایمان پر صبر کرنے والا، ایمان پر شکر کرنے والا بنا دے، ہمیں مشکلات میں نہ ڈال۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ مشکل آئے گی تو وہ شاید عمل نہیں کر سکیں گے۔ مومن کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ عجیب ہوتا ہے، اس کا ہر معاملہ خیر پر بیسڈ ہوتا ہے۔ اگر اس کو مشکل ٹچ کرتی ہے تو صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر اس کو خوشی ملتی ہے فشکرہ، وہ شکر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو مومن اس لیے نہیں گھبراتا آزمائش سے، مومن آزمائش سے اس لیے گھبراتا ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش کے اوپر بہرحال امتحان سخت ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا سل اللہ، اللہ سے سوال کرو، العافیۃ و معاف فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے آخرت اور دنیا کی عافیت کا سوال کرو۔ یعنی مومن آزمائش مانگتا نہیں ہے۔ یہ جو اکثر و بیشتر بے دہانی میں ہم جملے بول دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز تو اتنی سموتھ چل رہی ہے، میری زندگی میں تو کوئی آزمائش نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ جملہ بھی ایسے نہیں بولا کریں، اس لیے کہ بہرحال کبھی کبھی انسان کو اپنے جملے کی نظر بھی لگ سکتی ہے۔
آپ نے یہ سوچ کے صحیح بولا کہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن کوئی بھی لمحہ قبولیت کا یا کوئی بھی لمحہ آزمائش کا بن سکتا ہے. تو یہ ضرور انسان سوچ لے کہ اگر اللہ نے مجھے بہت سے اینگل سے آسانیاں دی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ جو آسانیاں دی ہیں تو اس سے جو آپ کو انرجی مل رہی ہے اس کو مزید اللہ کے راستے پر لگائیں، اس کو مزید مخلوق کی خدمت پر لگائیں. یہی آپ کا شکر ہوگا اور یہی آپ کے اندر الٹیمیٹلی حکمت کو ڈیویلپ کرے گا. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ خیر اور عافیت مانگتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر مشکل آتی ہے تو وہ دونوں کیپیسٹیز میں شکر کرتا ہے. یعنی کہ صبر بھی اصل میں شکر کا ہائیسٹ مقام ہے. آپ خوشیوں میں تو نعمتوں میں تو الحمدللہ کہتے ہیں، شکر کرتے ہیں، لیکن کسی مشکل پہ آنے پر، کوئی اپنا آپ کا نقصان ہو گیا، کوئی آپ کا اپنا چلا گیا اس دنیا سے، اس کے اوپر بھی اگر زبان سے الحمدللہ نکل رہا ہے تو یہ شکر کا ہائیسٹ مقام ہے، شکر کا کلائمیکس ہے. آپ نے کئی ایسی بہادر ماؤں کو دیکھا ہوگا، جیسے جو شہید کی مائیں ہوتی ہیں. آپ اگر کبھی کسی شہید کی ماں سے ملی ہوں، آپ اس کی ماں کا تازہ غم بھی دیکھیں. شاید بچہ 2 دن پہلے شہید ہوا ہے یا 2 ہفتے پہلے شہید ہوا ہے. آپ کسی شہید کی ماں سے جا کر بات کریں، اس کی زبان سے الحمدللہ کے علاوہ کچھ نکلتا نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی امانت تھی، اللہ کے حوالے کر دی. اور نہ صرف یہ کہ ایک بیٹا شہید کر کے الحمدللہ بول رہی ہوتی ہے، اگر ایک اور بیٹا اللہ نے دیا ہوتا ہے تو اس کو بھی اللہ کے راستے میں آگے بھیجنے کے لیے تیار ہوتی ہے. یہ وہ شکر کی کیفیت ہے جس کو مومن اسی وقت سمجھ سکتا ہے جب آپ شکر کے سمندر میں اپنا ڈائیو کر دیں، تبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے. تو کلاسیکل اسکالرز شکر کو 3 طرح ڈیفائن کرتے ہیں. ویسے تو آپ کو شکر کے کئی درجات ملتے ہیں، لیکن میں سمپلیفائڈ فارم میں آپ کے سامنے صرف 3 درجات بتاؤں گی. کلاسیکل اسکالرز کے نزدیک مسلمانوں کے ایمان کے لحاظ سے ان کے 3 طرح کے شکر ہو سکتے ہیں. 3 میں سے کوئی ایک طرح کی کیٹیگری آپ کے اوپر آپ کی زندگی کے کسی دور کے حساب سے آتی ہے. پہلا وہ کہتے ہیں شکر کا درجہ ہے درجۃ العوام، یعنی وہ درجہ جو آپ کو ایک بیئر منیمم مسلمان یا ایمان پر رکھتا ہے، ڈگری آف اے کامن پرسن. درجۃ العوام اس کو کہتے ہیں شکر علی النعم، یعنی صرف اور صرف زبان سے نعمتوں کے اوپر الحمدللہ کہنا. یہ بیئر منیمم شکر ہے. آپ کا شکر کی تسبیح پڑھنا، الحمدللہ کی تسبیح پڑھنا، آپ کا اپنی کسی نعمت کو سوچ کے یا کسی نعمت کا تذکرہ کر کے امیجیٹلی آفٹر دس الحمدللہ بولنا. یہ آپ کا مزاج بن جائے کہ جب کسی میں اپنی نعمت کا ذکر کریں تو آپ فوراً الحمدللہ پہلے بولیں، پھر آگے تذکرہ کریں. یہ بیئر منیمم شکر ہے. اس کو تسبیح قولی بھی کہا جاتا ہے. اللہ کی تسبیح ہم 2 طرح سے کرتے ہیں. ایک ہم کرتے ہیں زبان کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں تسبیح قولی. مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے یا کاؤنٹر ہے اور آپ اس کے اوپر کوئی بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، تو یہ جو آپ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں یہ تسبیح قولی کہلاتا ہے. ایک انسان کی تسبیح حال ہوتی ہے. تسبیح حال میں آپ کا پورا 5 فٹ کا جسم اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کی فرما برداری کے اندر، اللہ کی شریعت کے ساتھ انٹیکٹ نظر آتا ہے. وہ تسبیح حال ہوتی ہے. تو جو پہلا درجہ ہے شکر کا وہ تسبیح قولی ہے، شکر علی النعم ہے، اور یہ درجۃ العوام ہے. دوسرا درجہ جو شکر کا آتا ہے وہ آتا ہے جس میں آپ درجۃ الخواص کو دیکھتی ہیں. خاص سے خواص، درجۃ الخواص. درجۃ الخواص وہ درجہ ہوگا جس میں آپ نہ صرف نعمتوں پر شکر کر رہی ہوں گی بلکہ اب مشکل بھی آئے گی تو آپ آٹومیٹیکلی زبان سے الحمدللہ کہہ رہی ہوں گی. یعنی یہ بیئر منیمم شکر نہیں ہے، جیسے کل میں نے بتایا تھا، یہ شکور ہونے کی کیفیت ہے. انسان کا شکر اس کو کلائمیکس پر جاتا ہوا محسوس ہو جہاں وہ شدت کے ساتھ اپنی مشکل میں بھی الحمدللہ بولے. اٹس اے ٹف پریکٹس کہ ہماری زبان سے مشکل میں بھی الحمدللہ نکلے. موسٹ آف دا ٹائم اب ہم الحمدللہ بھی ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر استغفر اللہ پڑھنے کا نوبت اور مقام آ جاتا ہے. آپ اپنی اماں کے گھر جاتی ہیں، آپ میرڈ ہیں، آپ اپنی اماں کے گھر جاتی ہیں اور آپ رہتی ہیں سسرال میں، بھرے ہوئے سسرال میں، اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ، اور آپ وہاں پہ افطاریاں بنانے میں سب کے ساتھ بہت ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں. جس دن آپ کا ممی ڈے ہوتا ہے اس دن آپ اپنی امی کے گھر جاتی ہیں، اس دن آپ کی امی آپ کے سامنے، ظاہری بات ہے امائیں خوب خدمت کرتی ہیں،
تو آپ کے سامنے ٹیبل لگا کے افطاری بنا کر بیٹھ جاتی ہیں اور آپ مزے سے ٹھاٹ سے بیٹھی ہوئی ہیں, انجوائے کر رہی ہیں. اماں پوچھتی ہیں بیٹا کیسے گزرے روزے؟ آپ کہتے ہیں الحمدللہ. ایک الحمدللہ یہ ہے اور ایک آپ کہتی ہیں الحمدللہ بہت اچھے. ماں کو آپ کے دونوں الحمدللہ کا فرق پتہ چل جائے گا. تو جب ماں کو پتہ چل گیا تو وہ جو اوپر بیٹھا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کا اور میرا شکر کس زبان سے ہوا, کس انداز سے ہوا, کس باڈی لینگویج سے ہوا, اوپر والے نے سب دیکھ لیا اور اس کے فرشتوں نے سب ریکارڈ کر لیا. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا شکر الحمدللہ چاہے صرف تسبیح قولی ہو لیکن بھرپور ایک خواہش اور جذبے کے ساتھ ہو تو الحمدللہ وہ آپ کا شاکر ہونا بھی آپ کو بلند درجے دے سکتا ہے, although درجۃ العوام ہے. لیکن اگر بہت ہی خوش دلی کے ساتھ زبان سے الحمدللہ کا کلمہ نکلا ہے کہ آپ کے فائبر سے شکر پھوٹ رہا ہے, اس کا مطلب ہے درجۃ العوام میں بھی آپ کو بہت اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا. درجۃ الخواص یہ ہوگا کہ جس میں مشکل آنے پر بھی آپ کی زبان الحمدللہ کہے گی. یہاں تک بہت کم لوگ آتے ہیں اور اس سے آگے کا ایک درجہ ہوتا ہے. جیسے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سنتی ہیں الحمدللہ علی کل حال, یہ شکور ہونے کا درجہ ہے. الحمدللہ علی کل حال کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے جو بھی سرکمسٹانسز ہوں گے آئی ول بی تھینکفل. جو بھی سرکمسٹانسز ہوں گے, آپ کے ٹیلر نے آپ کا عید کا جوڑا نہیں لا کے دیا اور عید کی نماز اور خطبہ ہو گیا, اب منہ سے نکلے الحمدللہ although you were desperate to have it, پھر بھی نکلے الحمدللہ علی کل حال. یہ تو بالکل معمولی سی چیز میں نے بتائی ہے. کوئی بڑی سی بڑی مشکل بھی آئے تو یہ درجۃ الخواص ہے جس میں آپ شکور ہونے کی کیپیسٹی پر آگے جاتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں, یہ مائنورٹی ہوتے ہیں, جو درجۃ الخواص الخواص پر آتے ہیں, یعنی جو کہ ایک ایلیٹ شکر کے اوپر اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں. وہ شکر جو ڈگری آف دا الیکٹ ہے, یعنی کہ چنے ہوا کا بھی چنا ہوا کیپیسٹی میں ایک شکر گزار کا درجہ اڈاپٹ کر لینا. اور یہ درجہ زیادہ تر انبیاء اور رسولوں کو نصیب ہوتا تھا. اس کے بعد چند صدیقین شہداء جو ہیں وہ اس درجے تک آتے ہیں. بہت کم ہینڈ فل لوگ اس طرح کے شکر پر آتے ہیں. درجۃ الخواص الخواص یعنی کہ وہ شکر جو الیکٹ آف دی الیکٹ کا ہے. اس میں آپ کا فوکس ٹوٹل سارے کا سارا خوشی ملنے پر نعمت پر نہیں ہوتا, غم آنے پر غم پر نہیں ہوتا. ان آئدر کیس آپ کا فوکس رب پر ہوتا ہے, منعم پر ہوتا ہے, اس پر ہوتا ہے جس نے نعمت دی, اس پر ہوتا ہے جس نے نعمت لے لی, اور وہ ایک ہی ہستی ہے, وہ ہے اللہ رب العزت کی ہستی. یعنی جب آپ کی زندگی کا ٹوٹل فوکس اللہ ہو جائے, کوئی بھی حالات ہوں, آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے آپ کو کیا دیا ہے. ہم تو اللہ کے ساتھ بھی بارٹر سسٹم کر رہے ہوتے ہیں نا. اللہ میں نے اتنے سارے ایکسٹرا نوافل پڑھے تھے تو اب تو میری ساری دعائیں قبول ہونی چاہیے تھیں, اب میرے رزلٹ بھی میرے حساب سے آنے چاہیے تھے, اب مجھے دلہا بھی اپنی پسند کا ملنا چاہیے تھا. بارٹر سسٹم چل رہا ہے نا ہمارا, دلہن بھی اپنی پسند کی ملنی چاہیے تھی. اس لیے کہ ہمیں ہوتا ہے ٹرانزیکشن, ایک تجارت, عبادت تجار ہیں ہم زیادہ تر. ہم اللہ کے ساتھ ٹرانزیکشن پر عبادات کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کا بندہ یہ جو اس لیول پر آتا ہے شکر کے, جو درجۃ الخواص الخواص پر آتا ہے, یہ عباد الاحرار ہوتا ہے, ایک آزاد عبد ہوتا ہے. اس کو نعمت ملتی ہے اور کوئی بھی نعمت ملتی ہے, اس پر مشکل آتی ہے اور کوئی بھی مشکل آتی ہے, اس کا فوکس اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتا ہے. جب نعمت ملتی ہے اللہ پر فوکس کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر اور اپنی فقیری پر فوکس کر کے ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے. انشکر للہ, شکر تو اصل میں ہے ہی اللہ کے لیے. اور یہ وہ کیفیت آتی ہے جس کو حضرت علی کے قول میں آپ سمجھ سکتے ہیں. حضرت علی کہا کرتے تھے ما رأیت شیئا, میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی, الا رأیت اللہ قبلہ وفیہ وبعدہ. کہتے تھے میں نے کوئی نعمت نہیں دیکھی کہ میں نے اس نعمت سے پہلے بھی اپنا فوکس اللہ پر رکھا, نعمت ملنے کے درمیان میں بھی اپنا فوکس, یعنی جب میں نعمت کو انجوائے کر رہا تھا تب بھی میرا فوکس اللہ پر رہا, اور نعمت کے جانے کے بعد بھی میرا فوکس اللہ پر رہا. جس انسان کی یہ کیفیت ہوگی وہ ہوگا درجۃ الخواص الخواص پر, دا لیول اینڈ دا ڈگری آف دا الیکٹ, چنے ہوا میں سے بھی چنے ہوئے. یہ انسان کبھی بھی نعمت کو نعمت دینے والے کے اگینسٹ استعمال نہیں کرتا.
اس لیے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس درجے تک آتے ہیں. تو یہ 3 درجات ہیں شکر کے. اب ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک سلیبس بھی آ گیا کہ ہم نے اپنے شکر کو کہاں تک لے کر جانا ہے، اور ہمارے پاس ایک کرائٹیریا بھی آ گیا کہ ہم اپنے اپنے شکر کو اسٹڈی کر لیں کہ ہمارے شکر کی کیفیت اس کے اندر کیا آج کی زندگی میں بن رہی ہے. ایک حوالے سے صرف میں اسی آیت میں شکر کے ماحول کو یا شکر کی کیفیت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. انسان کی زندگی میں ہر نعمت پر شکر ایک الگ حق مانگتا ہے. آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے کان ہیں، آپ کی زبان ہے، آپ کے چلنے پھرنے کی صلاحیت ہے، آپ کی انٹلیکٹ ہے، یا آپ کی قلبی کیفیت ہے، اسپرچویلٹی ہے، سب نعمتیں ہیں. آپ کی چھت ہے، آپ کے اپنے ہیں، سب نعمتیں ہیں. لیکن ایک نعمت پر اس وقت اگر ہم فوکس کر کے اپنے آپ کو شکر گزاری کے ایلیمنٹ پر لے آئیں تو انشاءاللہ ہمارے اندر شکر کا درجہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں بڑھے گا ضرور. اور وہ ہے مال کی نعمت پر شکر. اس لیے کہ یہاں ہم سب الحمدللہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں مال کی نعمت کو انجوائے کر رہے ہیں. اللہ نے اللہ کی رحمت سے، اپنی رحمت سے ہمیں بہترین طریقے سے مال کی نعمت عطا کی ہے. کیا اکثریت، ہم اپنے اسٹریٹا کی اگر بات کریں یا چلیں اب اوور آل بات کر لیں، کیا اکثریت مسلمانوں کی شکر گزار ہے یا ناشکری ہے؟ اور جن کے پاس بہت نعمتیں ہیں وہ بہت شکر گزار ہے. جو جتنے زیادہ پیسے والے ہیں وہ اتنا زیادہ اپنی فقیری کا رونا یا اپنی گفتگو میں ایسے بات کریں گے کہ جیسے اب سارا نقصان صرف انہی کو ہو گیا ہے. پیسے والے لوگوں کی بیماری ہوتی ہے جہاں 4-6 لوگ بیٹھتے ہیں وہاں تذکرہ اس چیز کا موسٹ آف دا ٹائم کریں گے جو شیئرز نیچے جا رہے ہوں گے. جو شیئرز اوپر جا رہے ہوں گے اس کا تذکرہ بھی نہیں کریں گے. جو پلاٹس ہائی پرائس پر جا رہے ہوں گے اس کو تو نہیں بتائیں گے. جو پلاٹ بالکل ہی لویسٹ پرائس کے ہوں گے اس کا تذکرہ کریں گے. بہت مہنگائی ہو گئی ہے، اتنا سب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، ہر چیز، کسی چیز پر ہاتھ رکھا نہیں جاتا. دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، ہم سب یہ بات اگر بول رہے ہیں تو باہر غریب کا کیا حال ہے؟ پھر غریب کیا بولے گا؟ یہ ہے شکوہ کرنے کی نیچر. اکثر عورتوں کو بیماری ہوتی ہے. میں خود عورت ہوں اس لیے میں بہت کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہی ہوں. کوئی یہاں مرد بیٹھا ہوتا تو اس کو ٹماٹر پڑ چکے ہوتے. اکثر عورتوں کو بیماری ہوتی ہے. اچھا خاصا اللہ تعالیٰ نے گھر میں ایک سٹیبل فائنینشیل سٹیٹس رکھا ہوتا ہے اور شور کیا مچائیں گی، جہاں جا کے بیٹھ جائیں گی. کوئی کاروبار ہی نہیں ہے ان کا، سارا دن گھر بیٹھے رہتے. آپ فاقے کر رہی ہیں، آپ کے جسم پہ کپڑا نہیں ہے، آپ کے وارڈروب میں جیولری نہیں بھری ہوئی، آپ کے کچن اور ڈیپ فریزر کے اندر منہ تک سامان نہیں بھرا ہوا. فریج تو فریج کا فریزر الگ، ڈیپ فریزر الگ. اس کے بعد رونا اور شکوے اور شکایتیں ہماری، بھائی کاروبار نہیں ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہونے والا معاملہ آ رہا ہے. شرم نہیں آتی ہے ہمیں؟ لٹرلی خوف نہیں آتا ہمیں؟ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہونے کی ڈیفینیشن اور محاورہ اگر سمجھ آ جائے، کسی دن کسی کچی آبادی کا ایک ذرا رخ کر کے دیکھیں، وہاں لوگ روزہ کیسے کھول رہے ہیں؟ سوکھی روٹیوں سے. وہ سوکھی روٹیاں جو بعض اوقات ان کو ریڑھیوں سے خریدنی پڑ رہی ہیں. اس وقت حالات یہ چل رہے ہیں. لوگ آٹے کی ایک 10 کلو کی بوری پر جان دے رہے ہیں. 2000 کی کیا ویلیو ہے آپ کی اور میرے لیے؟ اور یہاں کتنی جانیں چلی گئیں 2000 کے لیے. اور ہم کہتے ہیں ہم بہت شکر گزار ہیں. الحمدللہ یہ والی سائیڈ ہماری بہت سٹرونگ ہے. ہم تو یقیناً درجۃ الخواص الخواص میں آتے ہوں گے. ہم تو بیئر منیمم پر بھی نہیں آتے ہیں. شکر زبان سے نکالنا شروع کریں. تسبیح قولی ہوگی تو ہی تسبیح حال میں کنورٹ ہوگی. شکر کرے زبان ہمیشہ. شکر اللہ کا کہ اللہ نے اتنا دیا ہے الحمدللہ کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کسی کی محتاجی نہیں ہے. یہ رونا ہمارا نہیں ہوتا کہ صبح سحری میں کھانے کے لیے بچوں کے پاس کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا. شکر کرنا چاہیے. ایک نسل کو بھی اگر ہم سٹڈی کر لیں، اور ایک پوری جنریشن کو بھی کیا سٹڈی کرنا ہے، چند صحابہ کو سٹڈی کر لیں، آپ کو اپنی زندگیوں کے اندر زبان سے شکوہ کرنا بھول جائے گا. ہم شکوہ کرنے والی قوم ہیں. نوکروں پر ہم شکوہ کرتے ہیں، شوہروں پر ہم شکوہ کرتے ہیں، حالات پر ہم شکوہ کرتے ہیں، آس پاس کی مہنگائی پر ہم شکوہ کرتے ہیں. ڈیزائنر سوٹس اتنے مہنگے کیوں ہو گئے، ہم اس پر بھی شکوہ کرتے ہیں. تو بھئی آپ کو کسی نے گن پوائنٹ پر کہا ہے کہ آپ خرید کر لیں؟ مت لیں. یہ شکوہ کرنے کی نیچر اسی انسان کی ہوتی ہے جس کی زبان اور دل اور دماغ میں شکر کی صلاحیت کی کمی ہوتی ہے. ایک نسل کو سوچ لیں، ہمیں اپنی زبانوں کے اوپر بریک لگانی آ جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام میرا خیال ہے ہم سب جانتے ہیں،
کوئی ایسا نہیں ہے جو حضرت ابو ہریرہ کو نہ جانتا ہو، اس لیے کہ ہزاروں حدیثیں ان سے نیریٹ کی گئی ہیں. ان کا حال ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ بھوک سے بار بار بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، بھوک سے. اس لیے کہ 3 دن کے، 2 دن کے، 4 دن کے فاقے ہوتے تھے. صرف پانی ہوتا تھا پینے کے لیے، کھجور بھی نہیں ملتے تھے. لوگ سمجھتے تھے ان کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، ایپیلیپسی ہوتی ہے. ان کو مرگی کے دورے نہیں پڑتے تھے، بھوک سے نقاہت ہوتی تھی. 10 سے 15 گھنٹے کا روزہ رکھ کے جو ہماری نقاہت کے عالم ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم جس کیپیسٹی کے اوپر اپنے اسٹمک میں لیئرنگ کرتے ہیں کھانے کی، اور پھر ہم کسی صوفے پہ یا کاؤچ پر یا بستر پر گرے پڑے ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جنت الفردوس چاہیے اللہ. تو جنت الفردوس تو بہت اعلیٰ مقام ہے. صحابہ کی کیفیت کو دیکھیں، شکر کی کہ اور ان کی زبانوں پر کبھی شکوہ نہیں آیا. یہاں تک کہ ابو ہریرہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ بھوک میں، شدید بھوک میں باہر نکل گئے. اصحاب صفہ میں سے تھے، انہوں نے اپنی زندگی علم حاصل کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹ کی ہوئی تھی. شدید بھوک کی حالت میں باہر نکل گئے یہ سوچ کے کہ میرے چہرے کو دیکھ کر کوئی پہچان جائے گا کہ مجھے کتنی بھوک لگ رہی ہے. حضرت ابو بکر سے سلام دعا کی اور کہتے ہیں جس آیت کا مفہوم مجھے آتا تھا، میں نے صرف کانورسیشن میں انوالو کرنے کے لیے ان سے پوچھا اس آیت کا مفہوم بتا دیں. انہوں نے آیت کا مفہوم بتایا، ان کو نہیں پتا چلا کہ بھوکے ہیں. اور اس کے بعد حضرت ابو بکر چلے گئے. کہتے ہیں بازار میں آگے گیا تو عمر ملے، عمر رضی اللہ عنہ. میں نے ان سے بھی ایک آیت کا مفہوم پوچھا، اس آیت کا مفہوم بھی مجھے آتا تھا، بٹ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو انگیج مائی سیلف ان کانورسیشن ود ہم، تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے. حضرت عمر نے بھی اپنی بات بتائی اور پھر چلے گئے. تیسرے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، اور اللہ کے رسول کو جیسے ہی انہوں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے ساتھ لے جا کر بٹھایا اور دودھ کا پیالہ، یا ایک روایت میں آتا ہے دہی کا پیالہ پریزنٹ کر دیا. یہ عالم ہوتا تھا، منہ سے کچھ بولتے نہیں تھے، شکوہ نہیں کر رہے، حالانکہ کہہ سکتے تھے حضرت ابو بکر سے، اصحاب صفہ میں سے تھے. He dedicated his life to gain information and knowledge of deen. لیکن انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، خاموشی سے، صبر کے ساتھ. جب بھی اس نقاہت سے بے ہوش ہوا کرتے تھے. صحابہ کے گھر ہیں وہ صحابہ جن کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دنیا میں ان کو بشارتیں ملی ہیں، ان کی زندگی میں ان کو بشارتیں ملی ہیں کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو بخش دیا. نہ صرف اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی، اللہ نے ان کو اپنی رضوان عطا کر دی، اپنی رضا ان کو دے دی. یہ وہ صحابہ کے گھر تھے کہ اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے مائیں صحابیات خالی پتیلی چولہے پر رکھ کے، پانی اس میں چڑھا کے، صرف چمچ چلا کے تسلی دیا کرتی تھیں کہ کھانا پک رہا ہے، اور بچہ انتظار کرتے 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 سو جایا کرتا تھا. یہ حالات تھے مسلمانوں کے. اور یہ وہ قوم تھی جو بخشی بخشائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ. جسٹ موو فارورڈ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں. وہ تو اللہ کے حبیب تھے، ان کے اوپر تو اللہ سارے خزانوں کے منہ کھول دیتا، ان کے اوپر تو زندگی میں کوئی آزمائش کبھی نہ آتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے آتا ہے، امام بخاری لکھتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں کوئی کنزیکٹیو 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ آپ کی فیملی نے اور آپ نے کنزیکٹیو 3 دن گندم کھائی ہو. اٹ واز دا لگژری کہ آپ کنزیکٹیو 3 دن گندم کھاتے، کھائی نہیں کبھی بھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں ٹل دا ٹائم ہم مدینہ آئے ہیں، اس وقت سے لے کر ٹل دا ٹائم ہماری فیملیز میں لوگوں کے انتقال ہوئے ہیں، ہم نے کنزیکٹیو لگاتار 3 دن گندم نہیں کھائی. ہمیں تو ہوش ہی نہیں ہے کوئی ہم کہاں رہتے ہیں اور ہمارے گلے اور شکوے کس کیپیسٹی کے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مہینے گزر جاتے تھے، ہمارا چولہا نہیں جلتا تھا. چولہا نہیں جلتا تھا مطلب یہ نہیں تھا کہ مہینے بھر کچھ کھاتے نہیں تھے، مطلب یہ تھا کہ پکانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا. پانی اور کھجور پر گزارا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کبھی کوئی نیبر چھوٹا سا پیس گوشت کا پکا ہوا بھیج دیا کرتا تھا تو ہم اس کو تناول فرما لیا کرتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو ہم جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی سافٹ بریڈ نہیں کھائی. سافٹ بریڈ نہیں کھائی کا مطلب باسی روٹی کھاتے تھے، بالکل باسی روٹی، وہ جو سوکھی ہوئی ہوتی ہے.
ہمارے بچے وہ جو سرے ہوتے ہیں بریڈ کے ایجز کھلائیں آپ اپنے بچوں کو صبح سحری میں, اور بہت اچھا پین پہ گرم کر کے کھلائیں. وہ کہتے ہیں کیوں, میں ہی رہ گیا ہوں سرے کھانے کے لیے. تو ہماری زبانوں پر شکر نام کا نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے ہم بڑے شکر گزار ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم بڑے صابر ہیں, ہمیں لگتا ہے نہیں ہم تو بہت زیادہ اپنے آپ کو رکھ رکھاؤ سے لگتے ہیں. ایک مرتبہ ایک فقیر آیا, جسٹ ون کیفیت آف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی. آپ کی 11 ازواج تھیں ایک وقت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر فقیر سائل آتا ہے, کہتا ہے انی مجہود, میں شدید بھوکا ہوں, آئی ایم ایکسٹریملی ہنگری, میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے اور میں نے کئی دن. مجہود کہتے ہیں ایسا شخص جس نے 4-5 دن سے کچھ نہ کھایا ہو. اس نے اللہ کے رسول کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اللہ کے رسول سے کہا انی مجہود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے کہا کہ کچھ ہے تو کھانے کے لیے دے دو. کہتی ہیں اللہ کی قسم پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ دوسری زوجہ کے گھر جاتے ہیں, وہ بھی یہی کہتی ہیں. آپ تیسری کے گھر جاتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں. یہاں تک کہ آپ آخری کے گھر جاتے ہیں, وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں ایک کھجور بھی نہیں ہے کہ اس فقیر کو دے دی جائے, ایک کھجور بھی نہیں ہے. یہ تھا وہ دور جس کے اندر ان مسلمانوں نے زبان سے کبھی ناشکری کا کوئی کلمہ بولا نہیں, اور ہم اس امت کے پیچھے, اس نسل کے پیچھے جنتوں میں جانے کے روادار ہیں, خواہش مند ہیں, بہت زیادہ اپنے آپ کو اس کے لیے دعائیں مانگ مانگ کر رکھتے ہیں. تو کم سے کم اگر ظاہر ہے ہم ان لائف سٹائلز پر نہیں جا سکتے ہیں, ہمارا اتنا ایمان کی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر جو ہیں وہ عظیمت کے پہلو اڈاپٹ کریں اور ہم کہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت بیئر منیمم پر رکھیں گے. ہوتے ہیں کچھ اللہ کے ایسے بندے جو اپنی زندگی میں بیئر منیمم پر رہتے ہیں, سادہ زندگی گزارتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ اچھا فرنیچر نہیں خرید سکتی ہیں یا آپ اچھے پردے نہیں ہینگ کر سکتی. اٹس ناٹ اباؤٹ دس. رزق حلال کا ہو اور رب کی شکر گزاری کے ساتھ ہو, اور اس شکر گزاری کے ایلیمنٹ میں کانسٹنٹلی ان چیزوں کو استعمال کر کے رب کی فرما برداری کا ایلیمنٹ حیات رہے, زندہ رہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ سارا مال کا معاملہ مبارک ہے. لیکن شکر کا حق تو ادا کریں. حکمت کیسے آئے گی ہم میں جب شکر ہی نہیں ہے؟ بالکل بیسک چیز ہے. بعض لوگ حکمت کو صرف اس چیز سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ مجھے تبلیغ بہت اچھی کرنی آ جائے. میجورٹی آف دا ٹائم عورتیں آ کر جب سوال کرتی ہیں تو ان کے سوالوں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ what they are trying to ask. ان کو لگتا ہے حکمت صرف یہ ہے کہ میں بات ایسے کروں, دین کی بات ایسے کروں کہ بس میرے منہ سے پھول جھڑیں اور اس کے بعد لوگوں کے دل جو ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن بدلیں اور سب کے سب جو ہیں وہ ولی اللہ ہو جائیں. حکمت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو بات درست کرنی آ جائے. حکمت پہلے تو اپنا پرسپیکٹو درست کرنے کی بات ہے. ابھی حکیم لقمان کی نصیحت شروع ہو گئی ہے کیا؟ یہ جو ہم آیت نمبر 12 کر رہے ہیں, کیا حکیم لقمان کی نصیحت شروع ہو گئی یا ابھی نہیں ہوئی؟ ابھی تو نہیں شروع ہوئی. ابھی تو اللہ تعالیٰ ان کا تعارف کرا رہا ہے. ابھی تو آیت نمبر 12 میں ان کا تذکرہ شروع ہوا ہے. ابھی حکیم لقمان کی تو حکمت آئی نہیں کہ ان کی حکمت کیا تھی. ابھی تو ان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح کی شخصیت تھے, ایک شکر گزار شخصیت ہے. حکمت ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہم اس بات پہ کہ ہمیں ہر ایک سے بات کرنی آ جائے, ہر ایک کو دلائل دینے آ جائیں, ہر ایک کو چپ کرانا آ جائے, اور ہمیں لگتا ہے یہ حکمت ہے. یہ حکمت نہیں ہوتی ہے. بہت ہی حکیم انسان جس کے پاس بے تحاشا دلائل ہوں, بعض محفلوں میں خاموش بیٹھا رہتا ہے, اتنا کہ آس پاس والے جو اس کے دلائل کو جانتے ہیں وہ حیران بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کو تو اتنے دلائل آتے تھے, یہ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہوتا ہے اس وقت حکمت یہ ہے کہ منہ بند رکھا جائے. حکمت یہ ہے. اور آپ کی اور میرے لیول پر حکمت یہ ہے کہ بیسک شکر گزاری آ جائے. سورہ لقمان حکمت حاصل کرنا سکھا رہی ہے. یہ وہ حکمت ہوگی جس کے لیے آپ کو ایج نہیں چاہیے, جس کے لیے آپ کو کسی مدرسے کی ڈگری بھی ہو سکتا ہے نہ چاہیے. یہ جو سورہ لقمان حکمت سکھا رہی ہے, جس اینگل سے آپ کو اور مجھے حکمت سکھائی جا رہی ہے, بچہ جو قرآن کو سمجھ جائے گا, جو مرد اور عورت قرآن کے ایسنس کو سمجھ جائے گا, اس کو یہ حکمت سمجھ آ جائے گی. جسٹ بی گریٹفل, جیسے ہیں, جہاں ہیں, جن حالات میں ہیں, جس خاندان کے ساتھ ہیں, جو اللہ نے اولاد دی ہے, جو اللہ نے ماں باپ اور سبلنگز دیے ہیں, بی گریٹفل. شکر گزار بن جائیں, تھینک یو کہنے والے بن جائیں.
اپنے آپ کو ایک کانسٹنٹلی ہمبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رکھنے والے بن جائیں. یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ نے یہاں مینشن کیا تاکہ ہمارے اندر حکمت کا پہلو ڈیولپ ہو. حکمت انسان کو انورڈلی شکر گزار بناتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ زبان کا شکر، آپ کے اندر سے شکر پھوٹتا ہے. یہ وہ کیفیت ہے جو حکمت کے تھرو سکھائی جاتی ہے. اور اگر انسان کے اندر یہ والا پہلو نہیں آتا حکمت کا، تو پھر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جو شکر کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے تو اللہ غنی ہے اور حمید ہے. اللہ کے پاس سارے ریسورسز ہیں، اس کو ہمارے نہ شکر کی ضرورت ہے نہ اس کو ہماری ناشکری سے کوئی فرق پڑتا ہے. تو کفر کا لفظ آیت نمبر 12 میں اس بلیٹنٹ کفر کے لیے نہیں آیا جو اللہ کے مقابلے میں شرک ٹھہرا کر کیا جاتا ہے. یہاں کفر کا لفظ ناشکری کے لیے آیا ہے، گریٹیٹیوڈ سے دور ہٹنے کے لیے آیا ہے، ناشکری اڈاپٹ کرنے کے لیے آیا ہے. جو ناشکری اڈاپٹ کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. شکر گزار انسان کو سکون نصیب ہوتا ہے. شکوہ شکایتیں کرنے والے ناشکر انسان کو صرف اور صرف بے چینیاں ملتی ہیں. ہر وقت کمپلینٹس کرتے رہنا، ہر وقت. یہاں ایک پہلو آپ گھروں کے حساب سے، اگر آپ کے بچوں کی ڈائیورس ہو جاتی ہے، سیپریشن ہو جاتی ہے، شکر کا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ اب آپ کا بیٹا تھا یا آپ کی بیٹی تھی، جس خاندان سے رشتہ ٹوٹا ہے، اب اس خاندان کی برائیاں پورے معاشرے میں اور پورے خاندان میں کرتے نہ پھریں. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے کسی بڑی مشکل سے بچا لیا. دیٹس اٹ، سمپل از دیٹ. اللہ کا شکر گزار بندہ فارورڈ تھنکنگ کرنے والا ہوتا ہے، فار سائٹڈ اپروچ رکھتا ہے، شکوے شکایتوں سے اپنے آپ کو اوپر اٹھا کر کرنے کے کام کرتا ہے. مجھے کرنا کیا چاہیے اس کی طرف اس کا فوکس ہوتا ہے. تو یہ وہ کیفیت ہے جس میں پھر حکمت انسان میں ڈیولپ ہوتی ہے. اور یہ تعارف ہے حکیم لقمان کا جو اللہ رب العزت نے سورۃ لقمان میں آیت نمبر 12 کے ذریعے دیا ہے. آگے آیت نمبر 13 میں اب حکیم لقمان کی جو نصیحت ہے حکمت بھری وہ شروع ہو رہی ہے. وَإِذْ قَالَ، اور وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب لقمان نے کہا، یاد کرو جب لقمان نے کہا لِبْنِهِ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. ایک کیفیت آپ کو 12 اور 13 میں ربط دکھائے گی. آیت نمبر 12 میں حکیم لقمان کی شخصیت تھی کہ وہ کیسے انسان تھے، اس میں ان کا عمل نظر آ رہا تھا. کیا عمل تھا؟ آیت نمبر 12 میں حکیم لقمان کا شکر گزاری، ان کا عمل شکر گزاری کا تھا. یعنی حکیم لقمان نے پہلے خود شکر گزاری اڈاپٹ کی، پہلے خود نعمتوں کا درست استعمال اڈاپٹ کیا. اور اب آیت نمبر 13 کا فلو بتا رہا ہے کہ اس کے بعد ان کا سرکل آگے بڑھا اپنے عمل سے. باہر نہیں گئے معاشرے میں، اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت کر رہے ہیں. تو انسان کا اپنا عمل درست کرنا سب سے پہلی رسپانسبلٹی، اور اس کے بعد اس کا اگلا سرکل اس کی اپنی اولاد کا آتا ہے اگر اللہ نے اولاد دی ہے. انسان کو اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ کنسرنڈ ہونا چاہیے. یہ آپ کو یہاں آیت 12 اور 13 کا سبق مل رہا ہے. اب شروع ہو رہی ہے آیت وَإِذْ سے. قرآن میں یہ جب اذ آتا ہے حمزہ ذال، ایک اور پیٹرن قرآن میں آتا ہے وَإِذَا، آپ نے پڑھا ہے سورۃ نصر آئی ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ، وہاں اِذَا آیا ہے. انٹرسٹنگلی اردو ٹرانسلیشن میں آپ دونوں کا ٹرانسلیشن ایک ہی دیکھتے ہیں، اذ جب، اذا جب. یہ جب اذ آتا ہے تو اس کے بعد کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک لفظ محذوف ہوتا ہے، ایک لفظ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اذکرو، یاد کرو. وَإِذْ میں اذکرو چھپا ہوا ہے، یاد کرو جب. اکثر آپ بعض ترجموں میں دیکھتی بھی ہوں گی کہ وَإِذْ میں صرف اور جب نہیں لکھا ہوگا اور یاد کرو جب. تو یہ ایک پیٹرن ہے. یہ کیوں ڈیولپ کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ 2 حروف ہیں، ایک ہے اذا اور ایک ہے اذ. یہ 2 الگ طرح قرآن میں استعمال ہوتے ہیں. اذا جب آئے گا تو مستقبل کی بات بھی ہو سکتی ہے، اس میں مستقبل کا ایسنس بھی ہو سکتا ہے.
फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट में भी बात हो सकती है जब इज़ा आता है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, जब कभी अल्लाह की मदद आ जाए। अभी भी आई है वो भी शामिल है, आइंदा भी जब कभी आएगी वो भी शामिल हो गया। तो इज़ा में मुस्तकबिल का एसेंस भी आता है, इज़ में सिर्फ माजी का एसेंस आता है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ, प्लीज यहाँ कोई मेरी तस्वीर तो नहीं खींचेगा, जज़ाकल्लाह। आप लोगों के मोबाइल नहीं होते, मैं घबरा जाती हूँ। एक तो मोबाइल भी सबके इतने बड़े बड़े और आजकल पिक्चर खींचते हुए डर लगता है कि कोई भी खींच लेता है। ये महफिल, कुरान की महफिल अमानत होती है और बहुत भरोसा करके एक पर्दा करने वाली औरत आज के दौर में अपना पर्दा उठाकर साइड पे रखती है। वो भरोसा कायम रहना चाहिए, वरना कयामत भी आनी है। हम सबको याद रहना चाहिए, मोहब्बतें अपनी जगह पर होती हैं, लेकिन मोहब्बतों के अंदर कहीं पर भी खयानत नहीं आनी चाहिए। जिस मोहब्बत में खयानत आ जाए ना, वो मोहब्बत नहीं रहती, वो फिर तिजारत बन जाती है। जज़ाकल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब आप इज़ देखेंगी कुरान में तो इज़ सिर्फ फ़िल माजी के लिए आता है। वो कंफर्म बात होती है कि अब माजी की बात आ रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो आपको आयत में फ्लो नजर आ रहा है वह इज़, ये इज़ आ रहा है एक चीज जो माजी में हो चुकी है, पास्ट टेंस है, मामला गुजरा हुआ है, लुकमान हकीम अब दोबारा नहीं आएंगे। ये आपकी एक माजी की हस्ती हैं, हिस्ट्री की हस्ती हैं। व इज़ क़ाला लुकमानु, और जब लुकमान ने कहा लिबनी ही, अपने बेटे से। यहाँ पर ही जो आया है अपने के लिए आया, इसलिए आप इसका तर्जुमा ही करते हैं। वाहुवा याइज़ुहु, इस हाल में कि वो नसीहत कर रहे थे। यहाँ वाव का तर्जुमा और नहीं करते, ये वाव हालिया है। इस हाल में कि वो अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे। अच्छा, नसीहत के लिए क्या अरबी जुबान में नसीहत का लफ्ज भी आता है? नसीहत का लफ्ज भी आता है ना, नसीहा कुरान में आता है। दो अलग अलग बिल्कुल कॉन्सेप्ट होते हैं। उर्दू में क्योंकि लिमिटेशन ऑफ वोकैबुलरी है तो हम एक ही तर्जुमा करते हैं। हम वाहु व याइज़ुहु का भी तर्जुमा करते हैं, वो नसीहत कर रहे थे। हालांकि इसका तर्जुमा नसीहत एग्जैक्ट नसहा वाला नहीं है, ये है लफ्ज वाओ आइन ज़ौ से, जिसको आप वास कहना कहती हैं, और वो वास कर रहे थे। बस उर्दू, पुरानी उर्दू बोलने वाले इसको जानते हैं। तो यहां पर लफ्ज है वास करना। मैं वास करने को अभी एक्सप्लेन करती हूँ, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एडवाइस, सिंपल एडवाइस, नसीहत। अब देखें यहां पर जो आयत पे अगर आप थोड़ा सा अपना फोकस लेके जाएं अरबी की आयत पर, अगर सिर्फ इतनी आयत होती व इज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही, जब लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, क्या कहा? ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक खड़े नहीं करना। क्या ये जुमला काफी नहीं था? काफी था ना। अब आप कह रही हैं, आप मुझे बता रही हैं मैंने अपने बेटे से कहा इफ्तारी ठीक से खाना। आप ये तो नहीं कहती मैंने अपने बेटे से कहा और मैं उसको नसीहत कर रही थी इफ्तारी ठीक से खाना। जब भी एडिशनल अल्फाज दरमियान में आपको अरबी के जुमले में इस तरह मिलते हैं, वहां पर अल्लाह ताला बहुत कुछ बताना चाहते हैं। वहां पर अल्लाह ताला आपको एक पूरा सीन, एक पूरा कॉन्टेक्स्ट, एक पूरा मामला डिस्क्राइब करना चाहते हैं। बात इतनी भी काफी थी कि वो अपने बेटे से कहते सिंपल, बगैर वाहु व याइज़ुहु के, ला तुश्रिक बिल्लाह। लेकिन ये वाहु व याइज़ुहु अल्लाह ताला ने जो दरमियान में ऐड किया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हकीम लुकमान अपने बेटे से कॉन्स्टेंटली कॉन्वर्सेशन करते रहते थे। वाओ हालिया आया है इस हाल में कि वो अपने बेटे को गाइड कर रहे थे, इस हाल में कि वो अपने बेटे को काउंसल कर रहे थे, इस हाल में कि उन्होंने अपने बेटे को बड़ी मोहब्बत से कहा। ये सारे ट्रांसलेशन वाहु व याइज़ुहु के अंदर बनते हैं। तो इससे पता क्या चल रहा है कि वालिद अपने बेटे से कॉन्वर्सेशन में कॉन्स्टेंटली एंगेज रहते थे। ये फर्स्ट टाइम की नसीहत नहीं है, पहली और आखिरी नसीहत नहीं है, ये पहली और आखिरी वाज नहीं है, बल्कि इट वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस जो हकीम लुकमान की इस एक वाहु व याइज़ुहु से सामने आ रही है। यानी उनका अपने बेटे के साथ एक रिलेशनशिप था। रिलेशनशिप सिर्फ ब्लड टाइज के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे आपके लीगल टाइज वाले रिलेशनशिप्स हैं या आपके ब्लड टाइज वाले रिलेशनशिप्स हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके साथ ताल्लुक आपका इसी हद तक नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप नजर आना चाहिए। किस तरह से? कॉन्वर्सेशन में। मिसाल के तौर पे आप, आपका घर है,
آپ کے گھر میں سسرال نہیں ہے, آپ صرف اپنی ایک انڈیپینڈنٹ نیوکلیئر فیملی رہتے ہیں. آپ کے پاس دونوں رشتے ہوتے ہیں. آپ کے ایک اینگل رشتوں کا لیگل ٹائز کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کا شوہر, اور ایک اینگل آپ کا اپنے رشتوں کے ساتھ بلڈ ٹائز کا ہوتا ہے, آپ کی اولاد. اس دونوں کیپیسٹی میں ایک ریلیشن شپ تو یہ بن گیا جو کہ کاغذی ہے یا آپ کے ووم کے ساتھ ہے. اس سے آگے بڑھ کر ایک ریلیشن شپ بنتا ہے جو کانورسیشن سے بنتا ہے, گفتگو کرنے سے بنتا ہے, ایک دوسرے کو سننے سے بنتا ہے, ایک دوسرے کو سمجھنے سے بنتا ہے. یہ یہاں نظر آ رہا ہے واہو یعظہ میں. باپ بیٹے کا ریپو بہت اچھا بنا ہوا ہے. باپ بیٹا ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے رہتے ہیں. باپ آفن اپنے بچے کو نصیحت کرتا رہتا ہے. اٹس ناٹ اے فرسٹ ٹائم نصیحت, باپ نصیحت کرتا رہتا ہے. اور اگر باپ آفن نصیحت کرتا رہتا ہے, اس میں obvious چیز کیا ہے کہ ان دونوں کا ریلیشن شپ کلوز ریلیشن شپ. آپ اپنے اپنے شوہروں کو سوچیں, انہوں نے آخری دفعہ آپ کے بیٹے کو کب نصیحت کی تھی؟ آپ کہیں گے پتہ نہیں, جب وہ پیسے مانگتا تو دے دیتے, یا اس کو کہیں جانا ہوتا تو اجازت لے لیتے. آپ کے شوہر نے آخری دفعہ اپنے بیٹے کو نصیحت کب کی تھی؟ تو قرآن صرف اور صرف کہانی نہیں سناتا. قرآن کہانی سناتے سناتے ہمیں اصلاح کے بہت سے پہلو دے جاتا ہے. اور یہی چیز آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے کہ حکیم لقمان کا یہاں پر واہوا یعظہ کے ساتھ نصیحت کا ان کی لے کر آنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر اپنے بیٹے کے ساتھ بات چیت گفتگو کیا کرتے تھے. ان کا اپنا ایک اچھا ریلیشن شپ تھا, دونوں باپ بیٹا بہت کلوز تھے, اور یہ بار بار ان کو حکیم لقمان اس طرح کی گفتگو کر کے سمجھایا کرتے تھے. تو اولاد کے ساتھ ایک کمیونیکیشن ڈیولپ ہو رہا ہے. نہ صرف کمیونیکیشن آپ کو کرتے ہوئے حکیم لقمان نظر آئیں گے, بلکہ ریزننگ دیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. یعنی باپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ اولاد کو بیٹھ کے جو بات سمجھانا چاہ رہا ہے اس کے اوپر ریزننگ بھی دے سکے. یہ نہیں کہ بس میں نے کہہ دیا کر لو, یہ انداز نہیں. زیادہ تر یہ انداز ہوتا ہے نا کہ بس کہہ دیا تو کر لو. اب بچہ کہہ رہا ہے کیوں, وجہ بتا دیں. کوئی بھی یہ انداز اپناتا ہے, یاد رکھیں. آپ ماں ہوتے ہوئے اگر یہ انداز اپنائیں گی نا, آپ اپنے بچے کو ایک کام کرنے کو کہہ رہے ہیں, بس کہہ دیا نا کر لو, اور وہ کہہ رہا ہے پلیز وجہ تو بتا دیں اماں. وہ بیچارہ اتنا سویٹلی بول رہا ہے, اماں کے مزاج ہی نہیں ملنے میں آ رہے ہیں, اماں ٹینٹرمس تھرو کر رہی ہیں مستقل, بس کہہ دیا کر لو تو کر لو. کبھی بھی نہیں کرے گا. بہت ہی بہت ہی بہت ہی شریف بچہ ہوگا تو شاید کر بھی لے, مگر وقتی طور پہ کرے گا. اس کے بعد اس کو لاجک نہیں سمجھ آئے گی, بات سمجھ نہیں آئے گی, بات کلک نہیں کرے گی, جہاں موقع ملے گا چھوڑ بھی دے گا. ایک ایسا ریلیشن شپ بتایا جا رہا ہے اولاد کے ساتھ جہاں نہ صرف کانسٹنٹلی کانورسیشن میں انٹیکٹ رکھ کے ایک ریپو رکھی جاتی ہے والدین کی طرف سے, اور خاص طور پر والد کی طرف سے, بلکہ ساتھ ساتھ بچے کو سمجھانے کی, ریزننگ دینے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. آپ میں سے بہت سی خواتین نے اکثر سیمینارز اٹینڈ کیے ہوں گے, ورک شاپس اٹینڈ کیے ہوں گے. آپ کو شوق بھی ہوگا کہ ہم بھی لیڈر بن جائیں. ورک شاپس آن لیڈرشپس کیے ہیں اٹینڈ کبھی, یا لیڈرشپ کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی. بعض مینٹور گلوبلی ایسے ہیں جو لیڈرشپ کوالٹیز ڈیولپ کرنے کی بہت سی آپ کو جو ہیں وہ چیزیں یا پرنسپلز بتاتے ہیں. لوگ ان کو بہت غور سے سن رہے ہوتے ہیں, ملینز میں ان کے ویوز جاتے ہیں. ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی لیڈرشپ کوالٹیز اپنے اندر لے کر آئیں. بہت سی ماؤں کو پریشانی ہوتی ہے کہ آج کل کی پیرنٹنگ سکھا دیں. آج کل کی پیرنٹنگ بیسیکلی اگر آپ کو سمجھنی ہے تو لیڈرشپ کو سمجھ جائیے. دا پیرنٹنگ از ایکچولی اباؤٹ لیڈرشپ. اور لیڈر باس نہیں ہوتا ہے, لیڈر لیڈر ہوتا ہے. لیڈر روب نہیں ڈال رہا ہوتا, لیڈر اپنے ٹیم ورکرز کے ساتھ برابر برابر کھڑا ہوا ہوتا ہے. جہاں ضرورت پڑ جائے جوتے سیدھے کرنے کی تو جوتے بھی سیدھے کر دیتا ہے. لیڈر یہ ہوتا ہے. ہٹو بچوں کے نعرے نہیں لگاتے لیڈر کے لیے, وی وی آئی پی موومنٹ نہیں چلاتے لیڈر کے لیے. لیڈر یہ ہوتا ہے ماں باپ, اچھے ماں باپ. A good parenting will be the reflection of a good leadership nowadays. یہ میں اس لیے بول رہی ہوں, پہلے بھی لیڈرشپ میں ہی تھی پیرنٹنگ, لیکن اب کیونکہ لیڈرشپ بہت زیادہ پرومیننٹ ہو گئی ہے دنیاوی لحاظ سے, تو ہمیں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. ہم نے کیسی پیرنٹنگ کرنی ہے, آپ لیڈرشپ پر کتابیں پڑھنا شروع کر دیں, آپ کو اپنی پیرنٹنگ کے لیے بہت سے پرنسپلز مل جائیں گے. آپ وہی چیز وہ کریں گے, بیکاز ماں ہوتے ہوئے آپ ایک لیڈر ہیں, باپ ہوتے ہوئے آپ ایک لیڈر ہیں. آپ صرف اور صرف ڈانٹ ڈپٹ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ بس اب آپ نے یہ کام کرنا ہے, میں نے کہہ دیا, نو مور, ڈسکشن کلوز, اب بات نہیں ہوگی. اس طرح سے محبتیں نہیں ڈیولپ ہوتی ہیں, اور اس طرح سے نصیحتیں نہیں کی جاتی ہیں, اس طرح سے انسانوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے.
تربیت کرنے والے کو اپنی جان مارنی پڑتی ہے, تربیت کرنے والے کو اپنا نفس پیچھے کرنا پڑتا ہے. یہ چیز یہاں پر لائی گئی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آپ اگر کوٹیشنز پڑھیں تو حضرت علی کہا کرتے تھے کہ انسان کی اولاد بہترین طریقے سے پہلے 7 سالوں میں سیکھ سکتی ہے اگر ماں باپ اس کو کھیل کھیل میں سکھا دیں. یہ جو آپ کا سارا مونٹیسری سسٹم ڈیولپ ہوا ہے یہ بیسیکلی کہاں سے انسپائرڈ ہے؟ یہی مسلمانوں کے ٹریڈیشن سے انسپائرڈ ہے. 7 سال کی عمر تک کھیلتے کھیلتے سکھا دو, تو مونٹیسری میں بھی تو یہی ہو رہا ہوتا ہے, کھیلتے کھیلتے سکھایا جا رہا ہوتا ہے. وہ ایڈکٹیو ٹی وی کے سامنے ایکٹیویٹی کرنے کا کھیلنا نہیں میں کہہ رہی, PS5 کے اوپر کھیلنا نہیں کہہ رہی ہوں, وہ کھیلنا جس میں فزیکل ایکٹیویٹی ہو, کھیلتے کھیلتے سکھا دو. ایک دور تھا ایون ان پیرنٹنگ سائیکالوجی کہا کرتی تھی کہ 7 سال کے پہلے بچے کو جھوٹ رجسٹر نہیں ہوتا ہے. ایک ٹائم یہ تھا, مگر اب دنیا کا ایکسپوجر اتنا ہو گیا ہے کہ اب 7 سال کا بچہ بھی اگر چاہ رہا ہو تو کمپلسیو لائر بن سکتا ہے, اور بن جاتے ہیں بچے, ان کو عادت پڑ جاتی ہے. یا تو ان کے ماحول میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, یا وہ کانسٹنٹلی اتنا زیادہ ایکسپوجر پر ہوتے ہیں میڈیا کے یا اسکول اپنے جہاں جاتے ہیں ڈے کیئر میں یا اسکولز میں, کہ ان کو عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ بار بار جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں. ادروائز یہ آئیڈیل ایج ہوتی ہے فرام برتھ ٹل 7 years. آپ اپنی اولاد کی بہترین فاؤنڈیشن بنا سکتے ہیں. ایون لنگوسٹ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پیریڈ میں آپ بچے کو جتنی لینگویجز سکھانا چاہیں آپ سکھا سکتے ہیں, فرام 0 till 7 years تک. یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں آپ اولاد کی تربیت کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ سب مائیں جو پروفیشنل سائٹس پر ہوتی ہیں, جنہوں نے کریئر پرسو کرنے ہوتے ہیں, دس از آئیڈیل کہ وہ کم سے کم اپنے بچوں کے اس ٹائم پیریڈ میں اپنے کریئر کو 50% پر لے آئیں. اگر لا سکتی ہیں تو 30% پر لے آئیں, اگر لا سکتی ہیں تو 10% پر لے آئیں. کریئر پرسو کریں, لیکن یہ ٹائم پیریڈ جب تک کہ اولاد 7 سال کی ہے, پلیز گیو دس ٹو یور اولاد. ٹھیک ہے, دنیا میں آپ کی ضرورت ہے, آپ بہت ایمبیشس انسان ہیں, آپ نے کریئر پرسو کیا ہے, آپ پروفیشنلی ڈگری لے کر آگے بڑھ رہی ہیں, بہت اچھی بات ہے, ویل اینڈ گڈ, یو شوڈ گرو, لیکن بیلنس کے ساتھ چلنا چاہیے. جہاں انسان بیلنس لوز کرتا ہے نا, وہاں وہ صرف اپنی آخرت نہیں تباہ کرتا, وہ اپنی دنیا بھی تباہ کر لیتا ہے. یہ نہ کریں کہ آپ کریئر پرسو کرتے کرتے ابھی بچہ نہیں چاہیے, ابھی بچہ نہیں چاہیے, بچہ نہیں چاہیے, 40 سال کے ہو گئے, پھر 40 سال میں اللہ نہ کرے یا تو اولاد ہوگی نہیں, یا ہوگی تو اللہ نہ کرے اب نارمل ہوگی, وہ ایک الگ آزمائش آئے گی. اور نہیں ہوتی اولادیں تو پھر عورتوں کو, بچیوں کو اس وقت ڈپرائیوڈ فیلنگز آتے ہیں دوسروں کے بچے دیکھ دیکھ کے. تو یہ نہ کریں. اپنی اولادوں کو, آپ سب یہاں جو مائیں بیٹھی ہیں, اپنی حد تک بیلنس اپروچ دیں. وہ کریئر پرسو کرنا چاہ رہی ہیں, وہ سارے کریئر جو سیف ہیں ان کے لیے, جو ان کو آگے چل کر اسلام سے ٹکرانے پر نہیں لے کر آئیں گے, آپ ضرور پرسو کروائیے. لیکن جب ان کے نکاح ہوں یا جب آپ ان کے نکاح کریں تو ان کو یہ اہمیت ضرور بتا دیں کہ بیٹا اولاد صرف اتنی کیپیسٹی میں اللہ نے تم کو ایفلوئنٹ رکھا ہے کہ تمہارے پاس نعمتیں ہیں, ٹھیک ہے تم میڈ رکھ لینا, بٹ 7 years تک تمہارا موسٹ آف دا ٹائم تمہاری اولاد کے پاس جانا چاہیے, اس لیے کہ آپ اس بچے کی اس ٹائم پیریڈ میں تربیت بہت اچھی کر دیتے ہیں. ایک اور اینگل جو یہاں کلاسیکل اسکالرس کے حوالے سے میں بتاتے بھی چلی جاؤں, پھر انشاءاللہ آپ جب بھی اذ پڑھیں گی قرآن میں, یہ جو اذ سے آیت شروع ہوئی تھی, جتنا بھی پیٹرن قرآن میں آپ کو ملے گا, جب بھی قرآن میں اذ آئے گا آپ غور کیجئے گا, اس کے بعد اگر کسی نبی کا تذکرہ آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ موسیٰ کو یاد کرو یا صالح کو یاد کرو یا ایوب کو یاد کرو علیہم السلام, تو آپ دیکھیں گی وَإِذْ کے بعد اس نبی کی کوئی بہت پرومیننٹ کریکٹرسٹک لائی جائے گی, جس نے مثال کے طور پر کوئی موسیٰ کی ایسی بات ہے یا موسیٰ کی کوئی کوالٹی ہے جس نے موسیٰ کو موسیٰ بنایا, یا کوئی ایسی بات ایوب علیہ السلام کی وہاں مینشن کی جائے گی جس کی وجہ سے ایوب علیہ السلام مشہور ہو گئے. یعنی کسی بھی نبی یا رسول یا کسی نیک انسان کی کریکٹرسٹک کو, اس کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ دیکھیں گی کہ اس جملے سے پہلے وَإِذْ لایا جائے گا. اس کا مطلب ہے حکیم لقمان تھے کیوں, آیت نمبر 13 میں وَإِذْ لا کے یہ بتا دیا ہے. اس آیت سے پتا چل رہا ہے حکیم لقمان میں حکیم ہونے کی صفت آئی تھی کیسے, جو آپ کو یہاں بتا رہی ہے کیسے آئی تھی. موعظہ کا لفظ آیا ہے, یا ایذوہ موعظہ سے بنا ہے. موعظہ واو عین ضا سے بنتا ہے. موعظہ سمپل نصیحت نہیں ہوتی.
مثال کے طور پر آپ یہاں سب آ کر بیٹھتے ہیں, آپ کو ٹیم آ کر کہتی ہے آپ پلیز اپنا موبائل بند کر دیں, سائلنٹ کر لیں. یہ نصیحت کی انہوں نے آپ کو, سمپل ایڈوائس. انہوں نے آپ کو ایک آ کے پیار سے نصیحت کر دی اخلاص کے ساتھ. جو موعظہ ہوتا ہے یا یعظو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ایسی ایڈوائس جو کہ ہارٹ ٹچنگ ہے. اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ نادیہ نے آ کے یا نادیہ کی کسی ٹیم نے آ کے آپ کو صرف موبائل بند کرنے کو کہا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہی, آپ کہہ رہے ہیں کتنے پیار سے نصیحت کی. میرا نہیں خیال کہ اس ٹیم میں کوئی ایسا شاہکار بیٹھا ہے کہ آپ کو ایسے نصیحت کرے موبائل بند کرنے کی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور آپ کے دل پر رقت آ جائے. صحیح. تو یہ جو ٹیم آپ کو کہتی ہے یہ سمپل نصیحت ہوتی ہے, سمپل ایڈوائس. یعظہ میں موعظہ کا اینگل ہے. موعظہ یعظہ ایسی نصیحت ہوتی ہے وچ از ہارٹ ٹچنگ, جو آپ کے دل کو ٹچ کرتی ہے جا کے, جو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہا دیتی ہے, وہ والی نصیحت. آخری دفعہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ اس انٹیمیسی پر کب بیٹھی تھیں, اتنے کلوز ریلیشن شپ پر کہ آپ اس کو سمجھا رہی ہیں اور اولاد روئے جا رہی ہے روئے جا رہی ہے روئے جا رہی ہے. ہم کہیں لو اولاد کیا روئے گی, میں نصیحت کرتے ہوئے رو رہی تھی. آپ رونا شروع کر دیتی ہیں, اولاد تو چنگھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. بٹ یعظہ کا آپ کو اینگل سمجھ آ رہا ہے. دس از دا بیوٹی آف دس آیا کہ ایک لفظ نے ماں باپ کو پیرنٹنگ کا طریقہ سکھا دیا ہے. ایک لفظ نے پیار محبت سے ہارٹ ٹچنگ ایڈوائس. ایک حدیث آتی ہے جس میں صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم سب بیٹھے تھے. وَآذَنَا, آپ نے ہمیں واعظ دیا, یعنی آپ نے ہمیں موعظہ کے ساتھ نصیحت کی. مَا مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَزَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ. ایسی نصیحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ہمارے دل کو ٹچ کر لیا اور اس سے ہمارے دلوں پر رقت طاری ہو گئی, ایک وجلت کی کیفیت آ گئی, اور جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو ایسی نصیحت جو آپ کے دل کو ٹچ کرے وہ اصل میں یعظہ کے اندر کیپچر کی گئی ہے. یعنی آپ کہہ سکتی ہیں ایموشنل ایڈوائس, ناٹ جسٹ این ایڈوائس بٹ اے ہارٹ فیلٹ ایڈوائس, ایموشنل ایڈوائس, دل سے نکلے دل پر اثر کرے. دیٹس دا تھنگ. نہ تو ماؤں کے پاس ٹائم ہے نہ اباؤں کے پاس ٹائم ہے, اور بیچ میں بچوں کو ہم کہتے ہیں سنتے ہی نہیں ہیں. ہم نے سنانے والی کیپیسٹی سے سنایا ہی نہیں ہے. دل سے نکلے گی دل پر اثر کرے گی. کیوں کسی کی بات آپ کو بہت دل پر اثر کرتی ہوئی لگتی ہے, وہی بات کوئی اور بتاتے ہے آپ کانوں پر سے گزر جاتی ہے, سر پر سے گزر جاتی ہے. دل سے نکلے گی دل پر اثر کرے گی. اور دل سے کب نکلتی ہے؟ حکیم لقمان کے دل سے یہ بات اس لیے نکل رہی ہے بیکاز وہ خود پریکٹیکلی وہ کام کر رہے تھے. پہلا سرکل کمپلیٹ کر چکے ہیں جس میں اللہ نے ان کا تعارف کرایا. وہ خود شکر گزار تھے, فقہ الدین رکھتے تھے, اپنی عقل کو علم کے پیچھے رکھ کر عمل کیا کرتے تھے, جو بولتے تھے سوچ سمجھ کر بولا کرتے تھے. اس لیے ان کے دل سے نکلے گی تو دل پر اثر کرے گی. ایک تو ویسے ہی یعظہ آیا کہ انہوں نے نہایت ایموشنل ایڈوائس, نہایت کائنڈنس کے ساتھ, کمپیشن کے ساتھ ایڈوائس کی. مور اوور پکارا کیسے بیٹے کو, یا بنیا, یا ابنا نہیں کہا. حالانکہ عربی میں تو ابنا بیٹے کو کہتے ہیں, بنیا کیوں کہا؟ اسم تصغیر کہتے ہیں اس کو. تصغیر صغیر سے ہے, چھوٹا ہونا. عربی زبان میں اگر آپ نے کسی کو بہت پیار سے بلانا ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بلایا تھا یا ابتی, حالانکہ ابا آتا ہے والد کے لیے, یا ابتی میرے پیارے ابا, میرے سویٹ ابا. اسی طرح سے اسم تصغیر یہاں پر آیا ہے, یا بنیا میرے پیارے بیٹے, میرے کیوٹ سے بیٹے. جیسے آپ اپنے بچے کو اس کے کسی بھی نک نیم سے, وہ نک نیم نہیں جس سے وہ چڑھتا ہے, وہ نک نیم جو اس کو بھی اچھا لگتا ہے اور آپ بہت پیار سے پکارتے ہیں. آپ اتنے پیار محبت سے اس کو کال کر کے اپنا کنسرن اور کمپیشن شو کر کے اس کو ایک بات بتانے کی طرف, نصیحت کرنے کی طرف لے کر جاتے ہیں. ابھی تک حکیم لقمان نے نصیحت کی نہیں, ابھی تک نصیحت نہیں کی. آپ کو حکیم لقمان کی شخصیت نظر آ رہی ہے. وَإِذْ کے بعد نصیحت پر فوکس نہیں ہے ابھی صرف ان کی شخصیت اور ان کے طریقہ کار اور میتھڈالوجی پر فوکس ہے کہ وہ کس طرح کے انسان تھے اور انہوں نے کیسے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. پہلے یقین دلا دیا بچے کو کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں, موعظہ سے
اور معوذہ کی کیفیت سے اور یا بنیا کہہ کے یقین دلا دیا. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس آیت کے اندر میں نے آپ سے کہا کلاسیکل سکالرز کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن میں کسی نیک انسان کی بات سے پہلے وَإِذْ آتا ہے تو وہاں اس انسان کی پہچان لائی جاتی ہے. اب یہاں پر حکیم لقمان کی پہچان آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ محبت کا انداز. حالانکہ زیادہ تر لوگ حکیم لقمان کی پہچان کہتے ہیں ان کی حکمت، ان کے بات کرنے کا طریقہ، جبکہ جو یہاں پر ان کی نصیحت کو شروع کیا گیا ہے. کلاسیکل سکالرز ابن عطیہ، ابن عاشور، امام الطبری کے مطابق یہاں پر ان کا ڈسٹنگوشنگ فیکٹر ان کی حکمت کے الفاظ نہیں ہیں. وہ الفاظ نصیحت کے نہیں ہیں جو انہوں نے کیے، وہ انداز ہے جس سے انہوں نے نصیحت کی. ان کا انداز اتنا اپیلنگ تھا کہ لوگ ان کی بات کو سنا کرتے تھے. تو جیسے آپ نے ابھی حکمت کی ایک مینیفیسٹیشن شکر دیکھی ہے کہ ہم اپنے اندر شکر ڈیولپ کرنا شروع کریں تو ہمارے اندر حکمت آنا شروع ہو جائے گی. Now here you can get the second aspect of حکمت. اپنی زبان کو میٹھا کر لیں، شگفتگی اپنی زبان میں لے آئیں، کمپیشن کے ساتھ بولیں، کائنڈنس کے ساتھ بولیں تو آپ کی بات میں اثر آنا شروع ہو جائے گا. حکیم لقمان کی پہچان یہاں پر ان کا محبت سے بات کرنے کا سلیقہ ہے جس کو لایا جا رہا ہے. اور یہ حکمت کا دوسرا رنگ ہے جو آپ کو سورۃ لقمان میں نظر آ رہا ہے. یعنی نصیحت سے پہلے میک شور کر رہے ہیں کہ بیٹے کی توجہ ان کی طرف ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں آؤٹ آف لو کہہ رہے ہیں. اولاد کو ایسے نہیں نصیحت کرتے جہنم میں جاؤ گے اگر میری بات نہیں سنی تو. یہ نصیحت کرنے کا انداز نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور حکیم لقمان کی نصیحت کا انداز دیکھیں. سخت حساب ہوگا تمہارا، بہت گناہ ہونے والا ہے. دیکھنا فرشتہ لکھ لے گا، ناک لمبی ہو جائے گی، جھوٹ بولا ہے نا، زبان کالی ہو جائے گی. یہ مائیں ہیں. لٹرلی ہم مائیں اپنے بچوں کو ایسے کہہ رہی ہوتی ہیں نا جیسے وہ بچپن میں کہتی ہیں بہو آ جائے گا، تو وہ اس کے بعد آگے ہم دین کے ساتھ بھی ان کو بہو کے ساتھ ہی اٹیچ کرتے ہیں. ایسے تھوڑی، سمجھداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آؤٹ آف لو. یہ نہیں کہا کریں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے تو اللہ کو جواب دینا ہے، میں تو کہہ کے آئی تھی. پیار کرنے والی ماں، محبت کرنے والا باپ اپنی اولاد کو ایسے موعظہ نہیں کر سکتا. آپ ایک لٹھ مار انداز میں نصیحت ایڈوائز کر سکتے ہیں لیکن آپ موعظہ ایسے نہیں کر سکتے ہیں. میں تمہیں اس لیے سمجھا رہی ہوں بیکاز مجھے خود جہنم سے بچنا ہے. اصل میں یہ کیا انداز ہوا؟ پہلے تو آپ نصیحت کرنے والے کو، واعظ کرنے والے کو یقین دلاتے ہیں کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، میں آؤٹ آف لو آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو اس لیے یہ بات بتا رہی ہوں بیٹا کہ میں نہیں چاہتی آپ کا پیارا سا جسم آگ میں جائے. ایسے بول دیں نا، کنسرن شو کریں اپنا. دیکھیں یہاں سب مائیں بیٹھی ہیں. میں زیادہ تر اس انداز سے اپنے لیکچرز میں بات نہیں کرتی جس میں مردوں سے قرآن بات کر رہا ہوتا ہے اور وہاں میں اس کو ایڈریس کر لوں، پھر کل کو بیویاں جا کے سب اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنے شوہروں کی استانیاں بن جاتی ہیں. اور شوہروں کو تو یہ بات ہضم ہی نہیں ہوتی ہے. وہ کسی سے بھی سیکھ لیں گے، کسی سے بھی، ریڑھی والے سے بھی سیکھ لیں گے، آپ سے نہیں سیکھیں گے. اس کو تو آپ یقین کر لیں. ٹھیک ہے، اگر آپ سے سیکھیں گے بھی نا تب بھی نہیں بتائیں گے کہ آپ سے سیکھیں. کہیں ہاں سنا تھا سنا تھا ہم نے. دیکھیں ان کی جا کے آپ نے اب جا کے تربیت نہیں کرنی، لیکن یہ حقیقت ہے. سورۃ لقمان ہے نا، ہم قرآن ہے تو قرآن کو چھپا تو نہیں سکتے ہیں. آپ کے بیٹے موجود ہیں الحمدللہ، کل کو وہ جوان ہو کر باپ بنیں گے، ان کی تو آپ تربیت کر سکتی ہیں نا. یہاں جو انداز آپ کو بتا رہا ہے، زیادہ تر مائیں، میجورٹی آف دا کیسز، ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، زیادہ تر مائیں اپنے بچوں کی بات کو توجہ سے سنتی ہیں. یعنی اگر بچہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے مائیں سن لیتی ہیں. مائیں زیادہ تر اپنی اولاد کے لیے زیادہ تر بہت کنسرن بھی ہوتی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ماں کمپیشن بہت شو کر رہی ہوتی ہے، تو اگر ماں کوئی بات کہتی ہے تو زیادہ تر اولاد سن نہیں لیتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب ڈیو ٹو ڈفرینٹ ریزنز اینڈ فیکٹرز، آپ کے ہسبینڈ بزی بہت رہتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ گھر میں کم ہوتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ ویسے ہی کم بولتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کو زیادہ جو ہے نا وہ پچکارنا بھی نہیں آتا. بعض مرد ہوتے ہیں جن کو زیادہ
لاڈ اٹھانے نہیں آتے, بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی آتی ہے. ابھی کہتے ہیں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں, سیدھا سیدھا. اگر اب ان کے منہ سے آئی لو یو بھی نہیں نکلے گا, کہیں گے کیوں, نکاح تو کیا ہوا ہے, انڈرسٹوڈ بات ہے, ساتھ تو رہتا ہوں, کافی نہیں ہے. اب جب بیوی تو بیچاری گزارا کر لیتی ہے, بٹ اولاد تو اولاد ہے نا, وہ باپ کا شفقت بھرا اینگل مانگتی ہے اور چاہتی ہے, چاہے نہ بولے. زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ اولادیں ماؤں کی سن لیتی ہیں, باپ کی بات کو اس طرح ریلیٹ نہیں کر پاتی. یہ حقیقت ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ باپ کو سمجھتی نہیں ہیں یا وہ باپ کی عزت نہیں کرتی ہیں اولادیں. آج کل کے بچوں کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں نا, موسٹ آف دا کیسز, ہاں کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایموشنل سائڈ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, ایموشنلی بچوں کے ساتھ بہت اسٹرانگلی اٹیچ ہوتے ہیں, اور پھر جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو پورے لاجک کے ساتھ, ریزننگ دے کر, پیار محبت کے ساتھ, آؤٹ آف لو بات کرتے ہیں, پھر اولاد سنتی بھی ہے. لیکن زیادہ تر ہم عورتیں یہی نہیں کہہ رہی ہوتی یہاں پہ آ کے کہ وہ میری تو سن لیتا ہے, ابا کی نہیں سنتا. اس لیے کہ ابا کو موسٹ آف دا ٹائم بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے, تو بچے ریلیٹ نہیں کر پاتے. سورت لقمان میں ہر باپ کو بہترین نصیحت کی گئی کہ اگر اپنی اولاد کو اچھی بات بتانی ہے. یہاں آپ کو سورت لقمان میں لقمان کی بیوی نہیں ملیں گی, وہ خود ہی اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ باپوں میں بھی صلاحیت ہوتی ہے, والد بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے. یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا ہے. مسلمان مرد, مسلمان باپ یہ ریسپانسبلٹی پلے کرتے ہیں, اور بڑے صبر کے ساتھ پلے کرتے ہیں. ڈانٹ ڈپٹ کر کے نہیں, صرف اپنی عزت کرانے کے لیے نہیں, بلکہ نہایت محبت کے پہلو کے ساتھ وہ یہ کام کرتے ہیں. تو اس چیز کو یہاں پر لا کر انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت کی اور بہت ہی محبت کے ساتھ کی. یا بنیا لا تشرک باللہ, ٹائم لیس ایڈوائز کر دی اپنے بیٹے کو کہ اللہ کے ساتھ شریک, اس کے پیرالل کھڑے نہ کرو. ان الشرک لظلم عظیم, یقیناً شرک جو ہے وہ بہت بڑا عظیم ظلم ہے. یعنی توحید کی اہمیت کو اپنے بیٹے کے اوپر انہوں نے واضح کر دیا. تھیولوجی سکھا رہے ہیں, تو اس میں ایک آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ آپ کی اولاد پیوبرٹی ہٹ کر جائے, اور پہلے بھی سکھائیں الحمدللہ, لیکن جب وہ پیوبرٹی کی ایج پر آ رہی ہو تو اس کو تھیولوجی آف اسلام ضرور سکھائیں, توحید کا عقیدہ ان کو ضرور سکھائیں. اللہ کون ہے, اللہ کی ہم عبادت کیوں کرتے ہیں, اور اللہ کی عبادت ہمیں ریگولرلی نماز کی شکل میں کیوں کرنی ہوتی ہے. بیسک چیزیں ماں باپ کے تھرو تھیولوجی کی شکل میں اولاد کے پاس جانی چاہیے, اور ہر وقت ہر نسل میں رائچیس ماں باپ نے یہ ذمہ داری پلے کی ہے. آپ دیکھتے ہیں قرآن میں آتا ہے, چاہے ابراہیم ہو یا یعقوب علیہ السلام ہو, ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, باپ اپنی اولاد کو کہہ رہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چنا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, یعنی ان کو بھی اپنی اولاد کی موت کی فکر ہوتی تھی, اور وہ کہا کرتے تھے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. تو یہ کنسرن ہے ماں باپ کا. اس کا مطلب ہے کہ ہم ماں باپ کا بھی کنسرن اپنی اولاد کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کے دین کے بارے میں بھی ہونا چاہیے. جتنے پرسنٹ آپ اپنی اولاد کی دنیا بنانے کی محنت کرتے ہیں, اس کا آدھا پرسنٹ, چلیں 50 بھی نہیں, اس کا 30% اپنی اولاد کی دین کی تعلیم کے اوپر لگانے پر یا ان کی تربیت کرنے پر اگر ہم لگانا شروع کر دیں تو ہماری اولادیں نہ صرف ہمارے لیے بینیفیشل ہوں, وہ اپنی بھی اگلی نسل اپنے اسلام کے اوپر آگے بڑھانے کے قابل ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یعقوب علیہ السلام کی طرح, ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایک حکیم دانا انسان سے ان کے بیٹے کو نصیحت کرائی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کیے جائیں. اللہ کے ساتھ شرک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. شرک کو ہم توحید الوہیہ میں کافی حد تک کور کر چکے ہیں, اس لیے میں بہت ڈیٹیل میں یہاں شرک پر بات نہیں کروں گی. شرک میں الہ کی ڈیفینیشن جو توحید الوہیہ میں آپ نے دیکھی تھی اس کو ذہن میں رکھیں. آپ اللہ کے برابر جب کسی کو شریک کرتے ہیں, یا تو وہ آبجیکٹ آف لو ہو سکتا ہے یا وہ آبجیکٹ آف ڈیووشن ہو سکتا ہے. آبجیکٹ آف ڈیووشن جس کے ساتھ آپ کی ایلیجنس موجود ہے, جس کے ساتھ آپ کی وفاداری اور لائلٹیز موجود ہیں. اور زیادہ تر انسان کی ایلیجنس, انسان کی ڈیووشن, آج کل کے انسان کی ڈیووشن زیادہ تر
کس جگہ پر آ کر رکتی ہے، یا ہم کیسا شرک زیادہ تر کر جاتے ہیں؟ نفس کا شرک، خواہشات کا شرک. میجورٹی آف دا ٹائم چاہے ہم ہیں یا ہماری اولادیں ہیں، الہ کی کیٹیگری میں ہم اپنے نفس کو رکھتے ہیں زیادہ تر. قرآن میں سورۃ فرقان میں آتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں ابغض الہا، سب سے برا معبود، یعبد فی الارض، جس کی زمین پر عبادت کی جاتی ہے، الہوا، انسان کی خواہشات ہیں. سب سے برا معبود جس کی زمین پر عبادت کی جاتی ہے وہ انسان کی خواہشات ہیں. یعنی انسان زیادہ تر مار اپنی خواہشات پر کھاتا ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم کس وقت کب شرک پر اپنے آپ کو لے کر چلے جاتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے نا میری رائے یہ ہے، اب سب کو یہی ماننی ہے، آپ کو نہیں پتہ چلتا یہ طریقہ کار آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ شرک پر لے جاتا ہے. میں یہ چاہتی ہوں، ایسا ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر پرسسٹنٹ ہو جانا، فلیکسیبلٹی نہ لانا. نہ اس سے گھر چلتے ہیں، نہ اس سے رشتے نبھتے ہیں، نہ اس سے انسان اپنی توحید پر باقی رہتا ہے. تو یہ جو حکیم لقمان نے ایک سمپل نصیحت کی، اصل میں یہ لائف ٹائم نصیحت ہے، ٹائم لیس نصیحت ہے. اگر ہم بھی اپنے بچوں کو شرک سے بچانے میں کامیاب ہو گئے، یا ہم اپنے آپ کو شرک سے بچانے میں کامیاب ہو گئے، ہم بہت سے گناہ چھوڑ دیں گے، ہم بہت سی نیکیاں اڈاپٹ کر لیں گے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں مدمن الخمر کالعبد الوثن، ایک ایڈکٹ الکوہلک انسان از جسٹ لائک اس انسان کی طرح ہے جو بتوں کی پوجا کرتا ہے. ریگولر الکوہل پینے والا انسان، مدمن الخمر، جس کو عادت ہے، جس کا لائف سٹائل ہے، جو شراب کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے، وہ انسان بظاہر ایک کبیرہ گناہ کر رہا ہے، شرک، وہ شراب پی کے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سملی دی ہے کہ کالعبد الوثن، وہ بالکل بتوں کی، آئیڈلز کی پوجا کرنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خواہش ایسی ہے کہ وہ اپنی اس خواہش کو دبا ہی نہیں پاتا ہے، اور اس خواہش کے چکر میں ہر مرتبہ وہ اللہ کے ساتھ ایک گناہ کر بیٹھتا ہے. اس کو کہتے ہیں اوکیشنل کاز آف گناہ. جب خواہش کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں، دس از اوکیشنل کاز آف گناہ، دس از اوکیشنل کاز آف شرک. ریلیجن کے باکس میں ہم مسلم ہیں، ہمارے ڈومیسائل پر مسلم لکھا ہے، ہماری بینک کے اندر آئیڈینٹی میں مسلم لکھا ہے، ہمارے آئی ڈی کارڈ میں مسلم لکھا ہے، لیکن ہم اوکیشنل کاز کی وجہ سے کفر کا شکار ہوتے ہیں، شرک کا شکار ہوتے ہیں، گناہوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. اٹس ناٹ اے ڈیپ کاز. ہم دل میں سب یہ نہیں کہتے خدا نہ خواستہ کہ اللہ بھی خالق اور ایک اور کوئی ہستی ہے وہ اللہ کے برابر کھڑے ہو کر دنیا کا مالک، ہم نہیں کہتے. سو وی ڈونٹ ہیو ڈیپ کاز آف شرک. الحمدللہ ہمارے اندر شرک جلی نہیں ہے، بلیٹنٹ شرک نہیں ہے. ہاں وہ بلیٹنٹ شرک بعض اوقات ہونے لگ جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، کسی مزار پر اس نیت سے جانا کہ یہاں پر چادر چڑھاؤں یا دیگ چڑھاؤں تو مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیٹا دے دے گا، یا مجھے اولاد ہو جائے گی، یا فلاں پیر صاحب جو ہیں وہ مجھے بیٹا دے دیں گے. یہ بلیٹنٹ شرک میں آ جائے گا. بعض اوقات مسلمان ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ اس کیپیسٹی میں چلے جاتے ہیں. اس لیے اکثر آپ پڑھتے ہیں کچھ اسکالرز یہ کہا کرتے تھے کہ پہلے دور میں جو معبود ہوتے تھے، جو آئیڈلز ہوتے تھے، وہ کھڑے ہوئے ہوتے تھے. آج کے دور میں مسلمان امت کے آئیڈلز جو ہیں وہ ہاریزونٹل ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، قبروں میں ہیں نا. ہم نے قبروں کو جا جا کر ان کی عبادت گاہیں بنا کر چھوڑ دیا ہے. ہم وہاں جا جا کر قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر مزاروں پر دعا کرتے ہیں. کسی بزرگ کی قبر پر دعائے مغفرت پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس سوچ کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر وہاں دعا مانگنا کہ یہ میری بات اللہ تک لے کر جائیں گے، ان کو وسیلہ بنانا. ناؤ یو ول انوالو یور سیلف ان اینی کائنڈ آف اے شرک، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے تو کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو کسی اور کی تھرڈ پرسن کی ضرورت کیوں پڑی؟ Why we need a bridge here? ہاں علم حاصل کرنا ہوگا تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برج چاہیے.
آپ کو اگر عبادات میں فکس سیکھنا ہے تو آپ کو استادوں کا برج چاہیے، لیکن اگر آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہے آپ کو درمیان میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اللہ کے رسول بتا کر گئے ہیں کہ دعا میں کس کس چیز کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول بتانا بھول گئے تھے کہ کسی ولی اللہ کو جو قبر میں لیٹا ہوا ہے اس کو بھی وسیلہ بنا لینا. بھولے تو نہیں تھے اللہ کے رسول. آپ نے کہا ہے آپ اللہ کے ناموں کے ساتھ اپنی دعا میں وسیلہ بنا سکتے ہیں. پڑھیں دعا کے شروع میں اللہ کے نام اور دعا کے آخر میں وسیلہ بن جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ اپنی کسی نیکی کو جو آپ کر چکے ہیں پیچھے، مثال کے طور پر آپ ابھی جا کر دعا کرتے ہیں نماز پڑھ کے عصر کی اور آپ کچھ اللہ سے مانگ رہی ہیں. اب آپ کہتی ہیں اس دعا کے اندر آپ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ میں آپ کی محبت میں کلاس میں گئی تھی. یہ اللہ پر احسان نہیں ہوگا، آپ نے اپنی نیکی کو وسیلہ بنایا ہے. وہ نیکی جو آپ کر چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. تیسرا، کسی نیک زندہ انسان سے دعا کے لیے کہنا اس کی اجازت ہے. آپ اس کو وسیلہ بنا لیتے ہیں. ہاں وہ زندہ ہونا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دعا کرنے کا کہا تھا جب مدینہ میں قحط پڑ گیا تھا. تو یہ 3 کیپیسٹیز ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا ہے. تو شرک سے بچنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو پہلے خود سنوارنا ہوگا، پھر اپنی اولادوں کو ان چیزوں سے بچانا ہوگا، ورنہ اوکیشنل کازز پر ہم شرک کر جائیں گے. ڈیپ کازز نہیں ہیں ہمارے. ہم ڈیپ کازز میں اللہ کو وحدانیت کے ساتھ، اللہ کو کمپلیٹلی توحید کے ساتھ مانتے ہیں، لیکن ہم اوکیشنلی کہیں اپنی خواہش کو اتنا اونچا لے کر جاتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ خواہش پوری کی تو اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، مگر ہم پھر بھی خواہش کو پورا کرتے ہیں، وہاں ہم سے شرک ہو جاتا ہے. دس از کالڈ اوکیشنل کاز شرک. اور بہرحال شرک ہے، چاہے اوکیشنل کاز پر کیا بہرحال شرک ہے، چاہے کسی پیئر پریشر میں کیا بہرحال شرک ہے. منع کیا اللہ نے جس کام سے، اس کام کو کر لیا. اللہ نے منع کیا ہے نامحرم کو ٹچ کرنے سے. اس کے اوپر کہیں کسی قسم کا کوئی آپ کو آبجیکشن چاروں اسکول آف تھاٹس میں کہیں نہیں ملے گا. نامحرم کو ٹچ نہیں کر سکتے. عورتیں جا رہی ہیں، کبھی درزی آپ کا میجرمنٹ لے رہا ہے، کبھی چوڑی پہنانے والا آپ کو چوڑی پہنا رہا ہے، کبھی آپ کی ایئر پیئرسنگ والا آپ کے چہرے پر یا آپ کے آئی برو پر یا آپ کے کانوں میں ایئر پیئرسنگ کر رہا ہے، کبھی جو ہے وہ آپ کو ہوش ہی نہیں ہے اور آپ اسکول کالج میں اور یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر گرے پڑے ایک دوسرے کی گودوں میں. ہینڈ شیک تو ہمارے یہاں کوئی بات ہی نہیں ہے، نو ایشو، نو بگ ڈیل. بھائی کرنا پڑتا ہے، کیا کریں، مجبوری ہے. نتھنگ از مجبوری. جب جہنم کی آگ پر عین الیقین ہو جائے ان ساری چیزوں میں سے کوئی چیز مجبوری نہیں بنتی. جب یقین ہو کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا، کیا یہ اوکیشنل کاز نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ میری میٹنگ میں مجبوری تھی کہ مجھے نامحرم سے ہاتھ ملانا پڑا؟ جسٹ اسٹینڈ آن یور ایتھکس. گیٹ دا کریج فرام دا قرآن اینڈ اسٹینڈ آن یور ایتھکس. ہم انڈر کانفیڈنٹ کب سے ہو گئے؟ ہم تو وہ قوم ہیں جن کو دنیا کو کانفیڈنس دینا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے دین کو تھامنے والے، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے کتنے کانفیڈنٹ اور کتنے کائنڈنس کا کمبینیشن ہوتے ہیں. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے مسلمان امت. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی ایج بڑی ہوگی تب آپ میں یہ کانفیڈنس آئے گا. میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے اس وقت کہ میں آپ کے سامنے وہ قصے بتا دوں صحابہ کے جو 15 سال، 18 سال اور 20 سال کے صحابہ تھے اور کیا ان کے کانفیڈنس لیول تھے دین پر عمل کرنے کے لیے. بھری ہوئی ہے تاریخ، اٹھا کر دیکھیں اور پڑھیں. اٹس آل اباؤٹ اوکیجنل کاز کے شرک سے اپنے آپ کو بچانا. اگر اس وقت ہم نے یہ سمجھا کہ وہ مجبوری تھی جب میں نے کر لیا یہ کام، ملا لیا ہاتھ کسی سے، یہ مجبوری اوکیجنل کاز بنتی ہے. سارے چوروں کے پاس جسٹیفیکیشن ہے. اوکیجنل کاز، بھوکا تھا نا چوری کر لی، اس کا بھی ایک اوکیجنل کاز ریزن بن گیا گناہ کرنے کا. ایک انسان پہنچ گیا ایسی محفل کے اندر جہاں پر نائٹ کلب بنا ہوا ہے اور کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہے اور جانور اور بندروں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ہو گئی غلطی، اوکیجنل کاز. کیوں پہنچایا اپنے آپ کو وہاں تک؟ کیوں لے کر گئے وہاں تک؟ گناہ بھی ہو گیا، شرک بھی ہو گیا، خواہش کو الہ بھی بنا لیا. تو یہ شرک سے روکنے والی ایک نصیحت
It's encompassing many different nasihas of life. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، اللہ ہماری اولادوں کو شرک سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمارے لائف سٹائل میں جو بھی ایسے اعمال شامل ہیں اب تک جس میں آپ کی نافرمانی کا پہلو ہے یا جن میں انوالو رہ کر ہم آپ کی نافرمانی کی طرف قدم اٹھا سکتے ہیں، اللہ ہمیں ہمت دے ہم ان کاموں سے اپنی کمپلیٹ کنارہ کشی اختیار کر لیں۔